الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کی نشست کا مقصد حج بیت اللہ کے احکام سکھانا اور اس کی تعلیم دینا ہے. اس سلسلے میں یہاں 3 نشستوں کا اعلان کیا گیا تھا. پچھلی نشست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے اتوار کو اسی وقت مغرب کے بعد یہاں منعقد ہوئی. یہ دوسری نشست ہے. پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد آج ہی تیسری نشست جس میں حضرت والا آداب حرمین شریفین کے موضوع پر واعظ فرمائیں گے. تو سب حضرات آخر تک یعنی دوسری مجلس اور اس کی دعا تک مکمل اہتمام کے ساتھ شریک رہیں. یہ سفر حج بیت اللہ کا سفر بہت ہی لطافت، نزاکت اور بڑے ہی ادب و احترام کا تقاضا کرتا ہے. اس حوالے سے گزشتہ نشست میں کچھ معروضات پیش کی گئی. اب ان باتوں کو دہرانا نہیں. قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی اور حدیث مبارک کی مختصر تشریح کے بعد اب جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کے
چند معلوم مہینے ہیں، یعنی جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے ان میں ایک مہینہ شوال ہے جو گزر چکا ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ ہے جو ابھی شروع ہوا ہے، پھر تیسرا مہینہ ذوالحجہ ہے جو اس کے بعد آئے گا جس میں حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے یہ چند مخصوص مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے بھی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا، فلا رفث، اب اس کے لیے 3 کاموں کی بڑی سخت پابندی ہے، ان 3 کاموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ احرام کی حالت میں یہ 3 کام بڑے سخت منع ہیں۔ نمبر 1، فلا رفث، بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں، یعنی کسی قسم کے شہوانی فعل، شہوانی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس میں حلال و حرام دونوں داخل ہو گئے۔ نمبر 2، ولا فسوق، اب اللہ تعالی کی کسی قسم کی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ ان میں احرام کی پابندیاں بھی داخل ہیں، وہ چیزیں جو احرام سے پہلے جائز تھیں بلکہ مستحب تھیں، احرام کے بعد اب ان چیزوں پہ پابندی لگ گئی، وہ چیزیں احرام کے بعد ناجائز ہو جاتی۔ جیسے احرام سے پہلے خوشبو لگانا پسندیدہ اور مستحب ہے، احرام کے بعد خوشبو لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ بعض چیزیں احرام سے پہلے مستحب بعد میں حرام ہو جاتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں ناپسندیدہ ہیں، لیکن احرام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیز محبوب اور پیاری ہو جاتی ہیں۔ جیسے عام حالت میں میلا کچیلا رہنا اچھی بات نہیں، یہ صفائی اور ستھرائی کے تقاضوں کے خلاف ہے، لیکن احرام کے بعد احرام کی پابندیاں، وہاں کے پسینے سے، وہاں کی مشقتوں کو برداشت کرنے سے جو احرام میلا کچیلا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہے۔ تو احرام کی ان پابندیوں میں تمام پابندیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پابندیاں ایسی ہیں جن کی خلاف ورزی پر بڑی جزا، بڑی سزا لازم آتی ہے، یعنی اونٹ اور گائے کی قربانی، اور بعض پابندیاں ایسی ہیں جن پہ دم، یعنی ایک عام قربانی بکرا یا دمبا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم واجب ہوا۔ یہ اس غلطی کے کفارے کے طور پر، اس کی سزا کے طور پر قربانی لازم ہوتی۔ پھر بعض غلطیاں ایسی ہیں جن میں دم سے کم، یعنی وہ غلطی چھوٹی ہے، اس میں 1 صدقۃ الفطر کی مقدار لازمہ، اگر 2 غلطیاں کی تو 2 صدقۃ الفطر کی مقدار، 3 غلطیاں کی تو 3 صدقۃ الفطر کی مقدار، اور صدقۃ الفطر کی مقدار بھی وہاں کی، اب وہاں 15 ریال ہے یا 20 ریال ہے، یہ ہر غلطی پر وہاں عزم پتہ چل سکتا ہے۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں چھوٹی سزا، چھوٹی سی، یعنی 2-4 ریال سے بھی کام بن جاتا۔ تو یہ ساری باتیں پہلے معلوم ہونی چاہیے، کون سی ایسی غلطیاں ہیں اس پر کیا، تاکہ ان تمام غلطیوں سے آدمی بچ سکے۔ تو فلا رفث ولا فسوق، اب کسی قسم کے بے پردہ ہونے اور شہوانی فعل کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، ولا فسوق، اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ بعض چیزیں تو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوئیں، ان کی اجازت نہیں، جو پہلے سے ممنوع اور حرام ہیں ان کی حرمت، ان کی اشدیت اور زیادہ بڑھ جاتی، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام ہے، احرام کی حالت میں اور زیادہ اس کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرمین شریفین میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح وہاں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بھی اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جرم بہت بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، ولا جدال فی الحج، ویسے تو بہت نافرمانیاں، سب گناہ اس میں داخل ہیں، لیکن خاص طور سے
چونکہ یہ مشقت اور مجاہدے کا سفر ہے، وہاں جس چیز کی زیادہ نوبت آتی خصوصیت سے اس کو ہائی لائٹ فرما دیا، واضح کر دیا کہ دیکھیے احرام کے دوران کسی قسم کے جھگڑے کی اجازت نہیں، ولا جدال۔ علماء جانتے ہیں یہ لا عربی گرامر کے اعتبار سے اس لا کو کہتے لائے نفی جنس۔ ایک تو یہ ہے، ایک تعبیر یہ ہے کہ دیکھو اگر احرام باندھ لو تو مت کرو ایسا کام، مت گناہ کرو، مت بے حیائی کرو، مت جھگڑو۔ اور ایک تعبیر یہ ہے لا الہ الا اللہ والی کہ اب کوئی معبود نہیں، اس لا نے اب کوئی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ لا وہی ہے کہ لا اب احرام کے بعد ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، اپنے دل کو بھی بدل جامع احرام کے ساتھ۔ اگر لباس بدلا ہے تو اب دل کو بھی چینج کر لے۔ یہ ہمارا حج کا سفر یہ پوری زندگی میں ایک تبدیلی کے لیے ایک موڑ ثابت ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنی ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان جگہوں کی زیارت کروا دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارکہ پڑے، جہاں سید الاولین والآخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، وہاں اللہ کے سارے پیغمبر آئے، وہاں صحابہ کرام تھے، وہاں انہوں نے اسلام کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، پھر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ یہ ساری وہ جگہیں ہیں، ان کو مشاعر کہا جاتا ہے۔ مشاعر شعیرہ کی جمع ہے، مشعر کی جمع ہے۔ اسلام کی یہ خاص نشانیاں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی ان شعائر کی بڑی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ ایک بات چونکہ ساتھ ساتھ ذہن میں آ رہی، ممکن ہے بعد میں موقع نہ ملے میں عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے دوست اور ساتھی وہاں غلطیاں دوسروں کو دیکھ کر کرتے، یہاں سے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جذبات لے کر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں فلاں یہ کام کر رہا ہے تو یہ بھی شروع کر دیتے۔ ان نے خاص طور پر حرمین شریفین میں جوتوں کا استعمال بلا دریغ کرتے، مطاف میں طواف کرتے، اللہ یہاں بتائیے یہاں مسجد میں ہم جوتا پہن کے آتے، اور وہ مسجد جو ساری مسجدوں سے بڑی عظمت والی مسجد ہے، مسجد حرام، وہاں بے دریغ جوتے کے ساتھ گھوم رہے ہیں کہ جی فلاں جبے والوں کو دیکھا، فلاں کو وہ بھی جوتا پہن کے آ رہا ہے، یہ بھی جوتا پہن، یہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ جن میں ماشاءاللہ ادب و احترام، یہاں کیسے سیکھتے، وہاں جا کے ایسے بے باک ہو جاتے، جوتے کے ساتھ طواف کر، جوتوں کے ساتھ گھوم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وادی طور سینا میں جب حضرت موسیٰ گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، حکم فرمایا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے، اب آپ اس مقدس وادی میں آ گئے جس کا نام طوا ہے، آپ طور سینا میں آ چکے ہیں، یہ بڑی مقدس وادی۔ ادب یہ ہے کہ جوتے اتار کر آئے۔ مسجد حرام کو تو کہیں زیادہ وادی طور سینا سے زیادہ تقدس حاصل، اس لیے اس میں لاپرواہی اور غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، بے دریغ جوتے استعمال کر کے جا رہے۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ، جس کے اندر جتنی اللہ تعالی کی نشانیوں کی، صفا اور مروہ کی، مسجد حرام کی، بیت اللہ کی عظمت ہوگی، اتنا زیادہ وہاں سے مالا مال واپس آئے گا، اتنا زیادہ سمیٹ کر آئے گا۔ اس لیے میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں، اس بات کا خوب دھیان رکھنا ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک وہاں کی ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، ظاہری چمک دمک، روشنیاں، کمکمے، ہوٹل، کھانے پینے، مطاعم، آمد و رفت، لگژری گاڑیاں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، لیکن اس کے اندر باطن میں، اس کے اندر بھی ہمیں جھانکنا ہے۔ وہ مجاہدات، وہ انبیاء علیہ السلام جو یہاں آئے اور کس انداز سے انہوں نے یہاں عمرے کیے، حج کیے، طواف کیے، ان کے مجاہدات، ان کی مشقتیں وہ بھولنے نہ پائیں۔ ہم ذرا گہرائی سے وہاں تک جھانکیں، وہاں تک دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیے پھر ہمارے دل کے اندر
کیا اس کے اثرات پیدا ہوتے. اس لیے بڑی عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے خاص طور پہ مدینہ طیبہ کے بارے میں کہ لرزتے ہوئے جائیں اور ترستے ہوئے واپس آئیں. لرزتے ہوئے جائیں اور ترستے ہوئے واپس آئیں. لرزنے سے مراد جس جگہ کی انسان میں ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، وہاں پورے آداب کے ساتھ. اس لیے ان آداب میں وہاں لباس، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، نگاہ کی حفاظت اور اسی طرح موبائل کا استعمال اور وہاں کی فوٹوگراف، ان ساری چیزیں، یہ سب چیزیں عظمت کے تقاضوں کے خلاف. ان تمام چیزوں سے بچنا، عبادت کی طرف دھیان، خشوع و خضوع، نظر بر قدم. میں نے بعض ساتھیوں کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس عمل کی، بڑا فائدہ ہوا. آپ بھی ذرا جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے آپ کر کے دیکھیے. طواف کے دوران اب مناجات مقبول ساتھ رکھیے. 7 منزلیں ہیں اس میں. ویسے آپ پڑھنے بیٹھیں تو موقع آدمی اس میں وقت کی وجہ سے کبھی معمول پورا نہیں ہوتا، کبھی ہو بھی جاتا. لیکن طواف کے ایک چکر میں وہاں سب سے افضل دعا مانگنا ہے. آپ ایک چکر میں استلام کریں، نفلی طواف ہو کوئی بھی طواف ہو، استلام. اس کے بعد اب دعا مانگنے تو مناجات مقبول سے دعاؤں کا معمول شروع. رکن یمانی تک آتے آتے ایک منزل پوری ہو جاتی ہے اور دھیان بھی نہیں رہتا کہ طواف کس وقت ہوا، کون ہوا، ساتھ سے کون گزرا، کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ طواف نصیب فرمائیں. دوسرا آ گیا، پھر دوبارہ استلام، دوسری منزل شروع. تیسری منزل، 7 منزلیں آرام سے بغیر کسی 7 طواف کے 7 چکروں میں ہو جاتی. ہمارے حضرت والا نے سنا، حضرت قاری فتح محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کے متعلقین میں سے تھے، آپ کے خلفاء میں سے، اور نابینا تھے. مناجات مقبول زبانی یاد تھی اور 7 منزلیں زبانی پڑھتے تھے اور ساتھ حزب البحر بھی پڑھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق. تو اس انداز سے طواف. تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. جھگڑا کسی قسم کا نہیں. اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے، کوئی ناگواری ہو، فوراً یہ آیت ذہن میں آئی، فلا جدال. اب کسی سے الجھنے کی، کسی سے بھی، نہ گروپ لیڈر سے، نہ بس ڈرائیور سے، نہ وہاں کے خدمت گاروں سے، نہ صفائی والوں سے، نہ ساتھ والے حاجی سے جو پڑوس میں لیٹا ہو، نہ اس سے، نہ کوئی آ کر پہلے بیٹھ گیا اس سے. کسی طرح کی کوئی جھگڑے کی گنجائش نہیں. جتنے کٹ لگائیں گے اتنا ہمارا نقصان ہوتا جائے گا. بس یہ جتنی چیزیں ڈیمیج کرنے والی ہیں اس سے ہم نے اپنے حج کی حفاظت کرنی ہے. جھگڑے کی اجازت نہیں کسی سے بھی. یہ 3 پابندیاں قرآن پاک نے یہ خاص طور سے ذکر فرمائی. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اس کے دوسرے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من حج للہ، جس آدمی نے حج کیا 3 شرطوں کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے حج کیا. اس سے حج سے مقصود اس کی غرض فاسد نہیں، شہرت مقصد نہیں، حج سے مقصود نام و نمود نہیں، حج سے مقصود حاجی کہلوانا نہیں، کوئی ایسا نہ سیر و سیاحت مقصود ہے، نہ سیر سپاٹا مقصد. کیا مقصد ہے جی؟ اللہ کو راضی کرنا. اس لیے بار بار اس نیت کا ہمیں استحضار کرنا ہے. جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، جیسے طواف شروع کرنا، طواف کی نیت، ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی نیت بھی کرنی. اور اگر یہ کلمات یاد ہو جائیں اور اس کو پڑھ لیں تو اس کے انوارات بہت ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہی، میں نے تو اپنا مکمل رخ موڑ لیا ہے ہر طرف سے کٹ کٹا کر ایک ہی ذات کی طرف جو اللہ ہے. میں تو سب سے کٹ گیا، اب یکسو ہو گیا. حنیف کا معنی ہوتا ہے جو ہر طرف سے اپنی توجہات پھیر کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ پھیر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں. یہ نیت توحید کی نیت، اخلاص کی نیت. تو ہر عمل سے پہلے اخلاص کی تجدید، احرام باندھنے سے پہلے، طواف سے پہلے،
صفا مروہ سے پہلے، عمل سے پہلے نیت اور اخلاص کی بھی تجدید. تو من حج للہ، جس آدمی نے حج کیا کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے. فلم یرفث، اس میں کوئی بے حیائی کا، وہی فلا رفث جو قرآن نے فرمایا تھا، کسی رفث کی گنجائش نہیں. رفث سے مراد بے حیائی کا کام، شہوانی کام. اس لیے اگر 7 زوجہ ہوں، ہاتھ لگانا، بات کرنا کسی انداز سے جس میں شہوانی نیت داخل ہو، یہ ممنوع اور حرام. اس صورتوں میں دم بھی واجب ہو جاتا ہے، اس لیے ان تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے. مدد کے لیے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ آدمی کی اپنی نیت، وہ ان مسائل کو خود زیادہ جانتا ہے. فلم یرفث، کسی قسم کا بھی کام اس نے نہیں کیا شہوانی. جب جائز کی ممانعت ہے تو ناجائز کی کتنی زیادہ سخت پابندی ہوگی، اندازہ فرمائیے اس ناجائز میں کتنی ظلمت اور تاریکی ہوگی جو حرم ہے. اس لیے وہاں نظر کی حفاظت یہ بہت زیادہ ضروری، ہر جگہ ضروری ہے، ہر جگہ ہی ضروری ہے، لیکن حرم میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ وہاں اس کے مواقع، جب جال زیادہ پھیلا ہوا، جہاں پرندے بھی محتاط ہو جاتے، جہاں ان کو پتا ہو نا یہاں شکاری زیادہ ہے اور جال ہے، تو پرندوں میں بھی اللہ نے حص رکھی، وہ بھی چوکس ہو جاتے، بے باک ہو کر، مدہوش ہو کر دانا نہیں چگتے. آپ نے کبھی ایسا کبھی شکار کا موقع تو دیکھ لیا ہو، پرندے بھی ہوشیار ہو جاتے. لیکن اگر شیطان نے جال ڈالا ہوا ہو، النساء حبائل الشیطان، بے پردہ عوریاں خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان کا جال ہے. تو یہ جال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جال ڈال دیا، اب بندے کو کیچ کرنا، اس کو پکڑنا. اگر ہم نے دل و نگاہ کی حفاظت کی، ہم شیطان کے جال سے بچ گئے. اس لیے یہ قرآن پاک کے ان الفاظ اور احادیث کے ان الفاظ سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، اس کو خوب ہم سمجھ لیں اور دل میں بٹھا. فلم یرفث ولم یفسق، اور کوئی اس نے گناہ کا کام بھی نہیں کیا. تو رجع، جب واپس لوٹے گا، قیوم ولدت امہ، ایسا صاف و شفاف دھل کر آئے گا جیسے آج ہی اس دنیا میں پیدا ہوا. تو دیکھیے یہ تو حج کی اہمیت کے حوالے سے میں نے قرآن پاک اور حدیث کی مختصر سی شرح. اب بات ہم شروع کرتے ہیں پچھلی باتوں کا مختصر سا خلاصہ عرض کرنے کے بعد. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج قران یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت دونوں باتوں کی نیت کی جائے، عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھا جائے. اب اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں، سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہے. وہی احرام چلتا رہے گا، اسی احرام سے حج ہوگا. ایک بات سمجھ لیجئے، احرام کپڑوں کا نام نہیں، احرام نیت کا نام ہے. احرام کی چادریں تو تبدیل کی جا سکتی ہیں، اس سے احرام تبدیل نہیں ہوتا. البتہ نئی چادر تبدیل ہونے میں یہ بات خیال رکھنا کہ اس میں خوشبو وغیرہ بسی ہوئی نہ ہو، خوشبو لگی ہوئی نہ ہو. احرام ایک آدمی کا پھٹ گیا، ناپاک ہو گیا، بدلنا چاہتا ہے، بہت زیادہ الجھن ہو رہی، خشوع و خضوع میں فرق پڑ رہا ہے، دوسری چادریں استعمال کر سکتی. خواتین کپڑے بدل سکتی، اس سے ان کا احرام اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس کا احرام بدل گیا. احرام نیت کا نام، وہ ختم ہوتی ہے جب آدمی حلق کروا لے یا اپنا سر منڈوا لے، بال کٹوا لے، اس وقت ختم ہوتا. اسی احرام کو چلنے کا مطلب یہی نیت چلتی رہے گی. پھر وہ حج میں جب وہ اس کی قربانی ہو جائے گی تو احرام کھلے. یہ حج قران ہے. یہ سب سے زیادہ ان حضرات کے لیے جو آخر میں وہاں مکہ المکرمہ پہنچے، ان کے لیے اس میں سہولت. تو جو پابندیوں کا خیال رکھ سکے وہ اگر حج قران کرے تو اس کے لیے افضل ہے. جس کو پتا ہو کہ مجھ سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا، اس کے لیے افضل نہیں ہے کہ وہ حج قران کرے، پھر وہ حج تمتع کرے. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کر کے یہاں سے میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لے. پھر ایام حج میں 7 ذی الحج یا 8 ذی الحج جو بھی ترتیب ہو، اس میں دوبارہ مکہ ہی سے اپنے ہوٹل سے دوبارہ احرام باندھے، صرف حج کی نیت سے. عمرہ پہلے کر لیا، حج بعد میں کیا. یہ حج تمتع صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں. جو مکی لوگ ہیں، میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کو حج تمتع کی اجازت نہیں. اگر انہوں نے حج تمتع کر لیا، حج کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، ساتھ ایک دم بھی واجب ہو جائے گا. ان کو ممنوع ہے کہ وہ شوال اور ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کریں. اگر حج کا ارادہ ہو تو پھر عمرہ کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے. یہ قرآن نے صاف فرمایا، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام.
یہ میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے تمتع نہیں ہے۔ تیسرا حج افراد ہے، صرف حج کی نیت سے جانا، مدینہ طیبہ سے آتے ہوئے یا یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے میقات سے آخری دن ہے 6 7 ذی الحج ہے 5، صرف حج کی نیت کرنا، یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اس میں پہلے عمرہ نہیں ہوتا، صرف طواف ہوتا ہے، طواف قدوم کہلاتا ہے جو سنت ہے، اس کے بعد وہی احرام باقی رہتا ہے، اسی احرام سے آگے حج کے ایام میں مناسک حج ادا ہوتے ہیں، اور آخر میں کنکریاں مارنے کے بعد اس کے لیے پھر احرام کھولنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ۔ ان 3 قسموں کے بعد میں نے عمرے کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ اب حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کا احرام باندھا جائے گا 7 یا 8 ذی الحج کو، جو ترتیب ہو، جیسی سرکاری معلم کی طرف سے، گروپ لیڈر کی طرف سے ترتیب ہو، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس میں بڑی آسانی اور عافیت ہے۔ احرام مکہ المکرمہ میں اپنے ہوٹل ہی سے باندھنا، چاہے وہ عزیزیہ میں ہو یا کسی اور مقام پر، اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے عرض کی۔ احرام باندھنے کے بعد ابھی جب حج کا احرام باندھا ہے، قران والے کا احرام چل رہا ہے، حج افراد والے کا احرام پہلے سے موجود ہے، تمتع والے نے اب احرام باندھ لیا۔ اب احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے 8 ذی الحج، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحج کو منا میں حاضری سنت مؤکدہ ہے۔ حاضری کا وقت کیا ہے؟ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر تک، 9 ذی الحج کی فجر تک، یہ 5 نمازیں منا میں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ منا پہنچ کر یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، چونکہ احرام باندھا جا چکا ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اپنا وقت ذکر اللہ میں تیسرے کلمے میں صرف کیا جائے، احرام کی پابندیوں کا خیال کریں۔ پہلا دن یہ حاجیوں کے لیے زیادہ مشقت کا ہوتا، کیونکہ ایک دم آسائش ہوٹلوں سے، کھلی جگہوں سے جب منا میں آتے ہیں تو وہاں بہت تھوڑی تھوڑی جگہ ملتی۔ اب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب جو بندہ جتنی خدمت کرے گا، جتنا ایثار کرے گا، جتنا برداشت کرے گا، اس کے حج کا ثواب اور نور بڑھتا چلا جائے گا۔ منا کے خیموں میں، وہاں کھانا لینے میں، کھانے میں، پانی میں، وضو میں، وہاں لائنیں لگتی ہیں، کیونکہ بہت بڑا مجمع اور یہ مقامات محدود ہوتے ہیں، ہر مقام پہ صبر، حلم اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسروں کو ترجیح دینی، ضعیفوں کو، کمزوروں کی، ان کی خدمت کرنی، ان کی دعا حاصل کرنی، 5 نمازیں پڑھنی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 7 کی رات ہی سے منا میں لے آتے، آ جائیں، رات ہی سے آ جائیں، کیونکہ ہمیں معلم کی ترتیب کی اتباع کرنا۔ اگر اپنے طور پہ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں خیمے نہ ملے، تو بس کے ساتھ جیسے جیسے گروپ سفر کرے، ساتھ سفر کرے، خاص طور پہ جن کے ساتھ ضعیف اور خواتین ہو، وہ اس بات کا خیال رکھے وہ گروپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوتی کہ رات ہی کو، یعنی عشاء کے بعد منا ہی سے عرفات کی طرف لے جانا شروع کر، اگر ایسا اعلان ہو جس کی جو ترتیب اس کے مطابق چلا جائے، اس میں عافیت ہے۔ اب جو نماز چھوٹی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے محروم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا، لیکن یہ ترتیب کے تابع ہونے کی وجہ سے اس سے اگر صبح کی نماز رہے گی کوئی مذائقہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو عرفات میں پہنچ کر حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنا۔ اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک اس کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی بندہ میدان عرفات کی حدود میں پہنچ جائے، چاہے جاگتے ہوئے پہنچے، چاہے سوئے ہوئے پہنچے، چاہے وہ فضا میں پہنچے، چاہے زمین میں پہنچے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر حدود میں داخل ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، اس کا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ مغرب تک رہنا واجب ہے، مغرب سے اگر پہلے نکل آیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ اس لیے مغرب ہونے کے بعد حدود عرفات سے باہر نکلنا ہے، اور حدود عرفہ بہت بڑی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہاں ان کے بڑے بڑے نشانات سے پتہ چل جائے۔ اب ہم نے خیموں میں رہنا۔ اب میدان عرفہ میں پہنچ کر
یہ جو رکن اعظم ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا، اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے، پہلے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز یا ہم وہاں ادا کریں گے یا مینا میں ادا کریں، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ تلبیہ، لیکن 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق کا ایک الگ حکم ہے جس کا حج کے ساتھ تعلق نہیں، وہ یہاں بھی سفر میں، حضر میں، مقیم ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، جماعت سے پڑھے، جماعت سے الگ پڑھے، مسبوق ہو، جب بھی سلام پھیرے کسی بھی نماز کا، سب سے پہلے اس کو 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ وہ حاجی پر بھی ہے، وہ مقیم پر، یہاں والے پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی، لیکن خواتین آہستہ آواز سے، مرد اونچی آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق۔ جب حاجی احرام کے ساتھ ہو تو پہلے تکبیر تشریق پڑھے، اس کے بعد تلبیہ پڑھے۔ پہلے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ کثرت سے تلبیہ کی فضیلت میں عرض کر چکا ہوں۔ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد آرام کر لیں، لمبا آرام کریں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے، نشاط حاصل ہو جائے طبیعت میں، اور اس کے بعد جب زوال کا وقت قریب ہو 11-12 بجے اٹھ کر زوال سے پہلے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ اگر کسی کو تنگی اور تکلیف نہ ہو تو اپنے اوپر پانی بھی بہایا جا سکتا ہے، غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے ایسا نہ ہو کہ باہر انتظار کرے اور یہ غسل میں ان بیچاروں کو دھوم میں تکلیف میں ڈال۔ کسی کی تنگی اور تکلیف سے بچتے ہوئے اگر اس نے غسل کر لیا تو جائز، کھا پی بھی سکتے ہیں، پہلے فارغ ہو جائے۔ زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ کھانا پینا نہ ہو، بہت زیادہ نہ ہو، تاکہ زیادہ وہاں لائنوں میں نہ لگنا پڑے۔ واش روم محدود ہے، عرفہ میں اور زیادہ، پھر عبادت کا وقت اور خاص وقت، اور دنیا میں پوری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اس کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آرام سے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعاؤں میں صرف کریں۔ پانی، کیونکہ موسم سخت ہے، پانی کا استعمال، بعض چیزیں شرعی نہیں ہیں وہ میں ویسے عرض کرتا جا رہا ہوں۔ پانی بہتر ہے کہ ORS بھی ساتھ رکھیں اور وہاں اس کو استعمال کریں۔ پسینے میں جو نمکیات سے کمی ہوتی وہ اس کا بڑا تدارک رہے گا، بہت فائدہ ہوگا، نشاط رہے گا طبیعت میں۔ میدان عرفات میں پہنچ کر وہاں مسجد نمرہ جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، یا وہ بڑے دور کے مقامات، موسم بڑا سخت ہے، اس لیے کوشش کریں، ہمارے بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ اپنے خیمے میں رہ کر فریضہ حج کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ اگر دھوپ میں چلتے رہے، پتہ چلے وہاں حاضر ہوئے، باقی سارا وقت نڈال ہو کر بیٹھے رہے، نہ نماز کی توفیق ملی نہ دعا کی توفیق ملی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں رہ کر ظہر کی نماز اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ اور عصر کی نماز اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ البتہ مسجد نمرہ میں اگر امام مسافر بھی ہو اور وہ دونوں نمازوں کو جمع کرے تو اس کو اجازت، اس کے علاوہ امام مسجد کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو جمع کرے۔ اس کو امام حج کو اجازت، وہ مسافر بھی ہے قصر نماز پڑھائے گا، اگر وہ امام حج ہے تو وہ دونوں نمازیں مسجد نمرہ میں جمع کر، اس کے علاوہ خیموں میں اپنے اپنے وقت میں اپنی نماز ادا کی جائے۔ اب اگر حاجی مسافر ہیں تو وہاں وہ قصر پڑے گا، اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو وہ نماز وہاں پوری ادا کرے۔ مسافر اور مقیم کا مسئلہ میں آخر میں عرض کروں۔ یوم عرفہ میں نماز ظہر کے بعد عصر تک نوافل بھی پڑھے جا سکتے، اس میں دعائیں ہیں، وہ دعاؤں کا پرچہ آپ کو دے دیں گے، جو معمولات یوم عرفہ میں لکھی وہ دعائیں وہاں پڑھیں، چوتھے کلمے کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کھل کر دعائیں مانگے، یہ بڑی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ میدان عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی، خاص نورانی ماحول ہے، اور اللہ رب العالمین عجیب فضل ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رد نہیں فرماتے، جب کسی ایک کی بھی اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کی برکت سے سب کی حاضری قبول ہو جاتی۔ جماعت کی نماز کا یہی فائدہ، یہ جو فائدہ ہے نا جی، جماعت جتنی بڑی ہوگی اس کی برکت زیادہ حاصل، اس کا فائدہ یہ ہے
چھوٹی جماعت، بڑی جماعت، ایک صف، دو صف، بڑی، جتنی جماعت بڑی ہوتی، نامعلوم کون سا ایسا بندہ ہو جب اللہ اس جماعت میں کسی ایک کی نماز قبول فرماتے ہیں پھر سب کے لیے اس کی نماز کو قبول فرما لیتے. میدان عرفہ میں بھی اگر کسی ایک کی بھی حاضری قبول ہے، اللہ اس کی برکت سے سب کی حاضری کو قبول فرما لیتے. یہ میدان ہی ایسا ہے. یہاں شیطان مایوس ہے، یہاں شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، یہاں بڑا پچھتاتا ہے، بہت زیادہ اس کو وہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آج تو میری ساری محنت ضائع ہو. جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے دریاؤں کو دیکھتے، اس لیے خوب مانگے. عصر تک نوافل پڑھ سکتے، صلاۃ التسبیح ادا کی جائے، نوافل پڑھے جائیں. نوافل پڑھنے میں ایک ترتیب ہے، وہ بھی ادا کیے. یہ فرض و واجب نہیں، ایک حسن ترتیب، اس سے زیادہ عبادت کی توفیق مل جائے. سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. پھر خوب سجدے میں، رکوع میں استغفار کی دعائیں پڑھے. پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، گھر والوں سب کے لیے صلاۃ التوبہ، سب صلاۃ الاستغفار. پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرے کہ اے اللہ آپ نے کرم فرمایا، آپ نے اس میدان میں اپنی خاص لطف و کرم سے پہنچایا. اللہ کی ساری نعمتوں پر، روحانی، ظاہری، باطنی، ایمان کی نعمت، توحید کی نعمت، حج کی نعمت، نمازوں کی نعمت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی نعمت، اور باقی ظاہری نعمت، ساری نعمتوں کو سوچ اللہ کا شکر ادا کر. جو بندہ اللہ کی انعامات پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور نعمتوں میں ترقی بھی عطا فرماتے ہیں. 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی ہو. پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں، صلاۃ الحاجت. اب اس میں اپنی ساری ضروریات کو رکھیں. سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جنت عطا فرما دے. آخرت کی نعمتیں، پھر دنیا. اور عجیب بات قرآن نے فرمائی، منا کی آیات میں فرمایا کہ حج میں پہنچنے والے ان میدانوں میں بعض تو یوں دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بنانے کی فکر میں ہوتے. فرمایا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا تو وہی ملے گی جو ان کے نصیب میں ہے. اور بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ منا کے قیام کی دعا ہے کہ اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگے، آخرت میں بھی حسنہ. دنیا کا حسنہ یہاں کی حیات طیبہ ہے، یہاں کی پاکیزہ زندگی ہے، یہاں کے انعامات، راحتیں، لطف و کرم ہے. یہ دنیا کے حسنہ. عافیت کاملہ، عافیت دائمہ ہے. خوب دل کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجات. بعض دوستوں نے پرچیاں دی ہوگی، میرے لیے دعا کی، ان ساری پرچیوں کو سنبھال کر رکھیں. عرفات میں کھولیں ایک ایک کو، اچھا یہ میرے فلان دوست نے، میرے عزیز نے پرچی دی، یا اللہ اس کا کام بنا دے، وہ میرے لیے غائب بھی ہیں، میں آپ کے دربار میں حاضر بھی ہوں، اس کی حاجت کو بھی پورا کر دیں. سب کے لیے دعا کی. میرے لیے بھی پرچی بنا لیجئے گا آپ حضرات، ٹھیک ہے نا؟ میرے لیے بھی آپ خوب دعا فرمائیں. میں آپ سے ابھی آپ کا نام سب سے پہلے لکھوا رہا ہوں آپ حضرات کی پرچیوں میں. میں بہت زیادہ دعاؤں کا محتاج ہوں، تو آپ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، مظلوموں کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اور جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے، سب کے لیے خوب مانگیں. ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مانگ کر ہی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. صلاۃ الحاجت پڑھیں. اچھا، نماز پڑھنے کے بعد، یہ نماز اس لیے کہی جاتی ہے کہ قرآن نے خاص طور پہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. واللہ العظیم اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو سمجھ لیں، ہم در در کی ٹھوکروں سے بچ جائیں گے، ہمارے کام بھی بن جائیں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. قرآن نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور صلاۃ یہ 2 نسخے ہیں. جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے، دیکھو یہ 2 دوا، یہ اینٹی الرجک، یہ اینٹی بائیوٹک، دونوں چلانی ہے ساتھ ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجات کے پورا مدد حاصل کرنے کا نسخہ دیا. استعینوا، تم اپنے کاموں میں مدد چاہو، استعانت حاصل کرو، لیکن نسخہ واو کے ساتھ، اور کے ساتھ ہے. ایک صبر، جلدی نہیں مچانے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا، محنت اور مجاہدے کو نہیں چھوڑنا، اور دوسرا نماز. ان 2 سے اپنے کام بنا لو. ہمیں تو سب کچھ دے دیا گیا، بس ہم اگر
کمزور ہیں، محروم ہیں تو اپنی وجہ سے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو راستے ہدایت کے کھلے ہیں، اللہ کی راہیں سب ہیں کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن ان راہوں پہ چلنا چھوڑ دیا، راہیں سب کھلی ہیں۔ یوم عرفہ ایک لمحے سے فریضہ ادا ہو، کتنی آسانی رکھی گئی، ایسا نہ ہو کہ یہ سب سے بڑا، کیونکہ اس کے بعد اس کی قضا کا کوئی موقع نہیں، اگر یہ وقت نکل گیا، یہ وقت اور مغرب کے بعد بھی اس کی گنجائش، وقت اس کا لمبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، لیکن مغرب وہاں ہونا یہ واجبات میں سے، تو وقوف عرفہ کا یہ وقت۔ پھر عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کیجیے، عصر کی نماز کے بعد اب صرف ذکر اور دعا کا موقع ہے، اب نوافل کا موقع نہیں، مغرب تک خوب الہا و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اب اگر مغرب سے پہلے بھی وہاں بسوں میں اگر بیٹھ جائیں، بس اوقات بٹھا دیتے ہیں آپ پہلے بیٹھیں کیونکہ ایک دم نکلنا مشکل ہو جاتا، پھر بسوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، بیٹھ جائیں بس میں بیٹھے ہوئے دعاؤں میں مشغول رہیں، کیونکہ عرفہ میں کھڑی کوئی بس ہلے ہی نہیں جب تک کہ وہاں وہ توپوں کے ساتھ فائر نہ کریں اور اجازت نہ مل جائے، اجازت ملتی ہے تو بسیں وہاں سے نکلنا شروع ہوتی۔ میدان عرفات سے واپسی کے موقع پر اب ہمیں جانا ہے میدان مزدلفہ میں، یہ تقریباً 6 کلومیٹر کے بعد ہے حدود عرفہ سے نکلنے کے بعد، لیکن پہنچنے میں ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، کوئی گھنٹے میں پہنچ جائے، 2 گھنٹے میں پہنچے، 4 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں، اللہ ہی ہے وہی پہنچانے والے ہیں، کس کے لیے کیا موقع رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی خوش دلی کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ اللہ کے راہ کا یہ سفر ہے اور ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو ہم نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا۔ جہاں جب موقع ملے میدان مزدلفہ میں پہنچ کر وہاں کوئی خیمہ نہیں ملے گا، وہاں کارپیٹ نہیں ملنا، البتہ کھلے واش روم ملیں گے، وضو کی جگہ ہیں۔ مشورہ یہ ہے جہاں بھی بس اتارے، یہ مشورہ ہے، وقوف تو پورے مزدلفہ میں کیا جاتا ہے، پورے میدان مزدلفہ میں 2 قسم کی لائٹیں ذہن میں رکھیے گا، ایک لائٹ ہے سفید رنگ کی اور ایک لائٹ ہے یلو کلر کی۔ جو یلو کلر کی لائٹ پورے میدان مزدلفہ میں لگی، وائٹ کلر کی لائٹ وہ راستہ بتا رہی ہے، پیدل والا راستہ ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے طریق المشاط، بس ادھر اتارے یا ادھر، اس کی دائیں جانب یا بائیں جانب، وہ دور سے نظر آتی، وہ یہ بتا رہی کہ یہ والا بڑا طویل اور آرام دہ پیدل راستہ سیدھا آپ کو جمرات تک، مینا، کنکریوں تک لے جاتا ہے۔ جو حضرات پیدل کو اختیار کر لیتے وہ بڑی راحت میں رہتے، جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہم بسوں کے ذریعے جائیں، جیسی بھی ان کی ترتیب ہو، گروپ لیڈر کو فالو کریں، لیکن اکثر پیدل والے راحت میں رہتے۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالیں، بس اتارے، ان لائٹ کا خیال کرتے اس کے قریب مینا جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے، جہاں کبری آتی بڑی، اس کے بعد خیمے شروع ہو جاتے، اس کے قریب قریب کہیں پڑاؤ ڈال، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، جتنا چل لیں گے، ابھی نشاط ہے چل لیں، کیونکہ وہاں تو آرام بھی کرنا ہے، وضو نماز سے فارغ ہونا ہے، تو وہاں پہنچ کر راحت و آرام، اس کے بعد صبح کا معاملہ بڑا آسان ہو جاتا، اس کی میں ابھی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ بہرحال مزدلفہ میں جہاں بھی پہنچیں، افضل تو یہ ہے کہ مسجد مشعر حرام کے قریب ہو، لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ ازدحام اور رش ہوگا۔ پورے میدان مزدلفہ میں وقوف کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر کے وقت شروع ہوتا ہے، رات کا وقت یہ وقوف مزدلفہ کا نہیں، تو فجر کے وقت یعنی طلوع فجر کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر گیا تو اس کا واجب ادا ہو جاتا، جب ہم نے وہاں نماز فجر ادا کی واجب ادا ہو گیا۔ تو مزدلفہ میں وقوف کا وقت فجر کے وقت شروع ہوتا، لیکن میدان مزدلفہ میں جب ہم پہنچیں گے تو راستے کا حکم یہ ہے کہ میدان عرفات سے مغرب کے بعد ہم نے نکلنا ہے، تو نماز مغرب نہ میدان عرفات میں ادا کرنے کی اجازت ہے، نہ راستے میں ادا کرنے کی اجازت۔ نماز مغرب اور نماز عشاء کو مزدلفہ میں پہنچ کر اکٹھے ادا کرنا ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ سب سے پہلے آ کر نماز مغرب 3 رکعت ادا کی جائیں، 3 رکعت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا جائے گا جی بتائیے ذرا؟ تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تلبیہ پڑھیں گے 3 مرتبہ، پھر دوسری نماز ہوگی، دوسری نماز کون سی؟ اب عشاء کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد تکبیر تشریق، پھر تلبیہ۔ اب فارغ ہو گئے نماز سے، اب مغرب کے بعد کے نوافل پڑھ لیں، اگر مغرب کا
ٹھیک ہے پڑھنا چاہیں، ورنہ اگر عشاء کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد پہنچیں تو عشاء کے بعد کے نوافل اور وتر وہ ادا کیے جا سکتے. اور افضل یہ ہے کہ وتر بعد میں پڑھیں، تہجد کے بعد آخر وقت میں، کیونکہ وتر کو آخری نماز بنانا یہ زیادہ فضیلت. وہاں میدان مزدلفہ میں قیام کریں، وضو وغیرہ وہاں الحمدللہ اس کی بڑی کھلی جگہ ہیں، وہاں وضو اور یہ ساری چیزیں آسانی سے ہو جاتی. میدان مزدلفہ سے کنکریاں چن لیں، کنکریاں لوبیے کے دانے کے برابر ہوں. بہت کنکریاں، جگہ جہاں سے بھی آپ کھودنا شروع کریں وہاں سے آپ کو کنکریاں مل جائیں، اس کے لیے کوئی لمبے سفر کی ضرورت نہیں. اپنی تھیلی میں رکھ لیں. کتنی کنکریوں کو 70-72 کے قریب ہونی چاہیے ایک آدمی کی، اس لیے کہ کنکریاں جو مارنی ہیں وہ 3 دن تو لازمی اور چوتھا بھی ہو سکتا ہے. پہلے دن 7 کنکریاں، دوسرے دن 21 کنکریاں، تیسرے دن پھر 21 کنکریاں، ان میں سے گر بھی سکتی ہیں. تو اگر مزید واجب ہو گئی تو پھر اگلے دن کی بھی کنکریاں، تو احتیاطاً 70 کنکریاں، ورنہ یہ ساری لازم نہیں. پہلے دن کتنی ہیں؟ 7، اس کے بعد 21، پھر 21، یہ واجب ہے. اگلے دن کی واجب ہوں گی ایک خاص مسئلے پر، وہ میں اس موقع پہ عرض کروں. کنکریاں چن لیں اور دھو کر اس کو اپنی بوتل میں، پانی کی خالی بوتل میں رکھ لیں یا تھیلی میں رکھیں. کنکریاں دوسرے کے لیے بھی چنی جا سکتی ہیں، نہ بہت موٹی ہوں نہ بہت چھوٹی ہوں، لوبیے کے دانے موٹے چنے کے برابر ہوں، بس اتنی کنکریاں چن لیں، یہ اپنے پاس رکھ لیں. رات کو آرام کریں، اللہ کے ذکر میں مشہور. یہ رات بعض روایات کے مطابق شب قدر کی طرح فضیلت رکھتی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. یہ رات بڑی قیمتی رات. عرفات کی تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں بڑا آرام اور سکون عطا فرما دیتے. فریضے کی ادائیگی کی جو ایک دل میں سکون اور راحت ہوتی ہے، اس سے ساری تھکاوٹ اتر جاتی. صبح کے وقت جب نماز فجر ادا کی، جماعت کے ساتھ نماز فجر اذان دی جائے، نماز فجر ادا کی جائے، اس کے بعد وقوف کیا جائے. وقوف کا معنی کھڑے ہو کر دعا کرنا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. پھر جب قدر روشنی پھیل جائے تو اب سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے اب مینا کی طرف جانا ہے. پیدل والے اگر بسوں والے راستے پہ جائیں گے تو بڑی مشقت ہو جائے، اس لیے اس راستے کو ذہن میں رکھیے. اس پہ چلیں گے، 2 روڈ ہیں بڑے کھلے اور بڑی رات سے مزے کے ساتھ چلتے جائیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں، کیونکہ آج ہی آخری وقت ہے تلبیہ کا. جیسی کنکری پہلے اٹھائیں گے تلبیہ کا وقت ختم ہو جائے گا. اور دن کون سا شروع ہو چکا جی؟ 10 ذی الحج. ہم یہاں مزدلفہ میں عید والے نماز عید ادا کر رہے ہیں، یہ وہاں عید ہو رہی ہوگی، ہم یہاں مزدلفہ میں. حاجیوں کی عید یہی ہے، ہماری عید یہی ہے کہ شیطان کو کنکریاں مار. باقی مقیمین عید کی یہ عید کا دن ہے. یہاں سے جمرات مینا کا پورا میدان عبور کرنے کے بعد وقفے میں پانی کی وہ بنی ہے، ٹھنڈے پانی کی ٹوٹیاں، بیٹھنے کی جگہ بھی، آرام سے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے. اور 3 جمرات جیسے ہی مینا ختم ہوتا ہے تو 3 جمرات جن کو ہم شیطان بولتے، ان میں سے پہلا اس کو بھی چھوڑ دینا، دوسرا اس کو بھی چھوڑ دینا، پھر تیسرا جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بڑا جمرہ. پہلے دن یعنی 10 ذی الحج کو اس جمرہ کی رمی کی جائے گی، اس کو 7 کنکریاں کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے کھڑے ہو کہ دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف قبلہ رخ ہو، قبلہ دوسری طرف. اس انداز سے کھڑے ہو کر کنکری مارنے، اور کنکریاں مارتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری لے کر اس طرح بلند کر کے اس جو کیف بنی ہوئی اس کے اندر پھینکنی، تاکہ جڑ کے اندر کنکری چلی جائے، اس کے اندر کنکری پہنچانی. کنکری اٹھاتے وقت کہنا بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب کو یاد ہونا چاہیے. رغما للشیطان ورضا للرحمن. رغما للشیطان کا معنی پتہ کیا ہے؟ آج میں شیطان دیاں نک نہ لکیراں کٹا رہے، سمجھ گئے جی؟ کون سمجھے جی؟ نک نہ لکیراں کٹا. جب کسی کی خالص توبہ کرانی ہوتی ہے نا، کہتے مرغا بن ناک سے لکیر نکال. یہ مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد یہ کام نہیں. شیطان اتنا آج شرمندہ ہوگا. رغما للشیطان ورضا للرحمن، رحمان کو راضی کرنے کے لیے، رحمان کو اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وتجارتا، ہر کنکری کے ساتھ دعا، ہر کنکری 7 کنکری. شروع میں یوں محسوس ہو رہے اتنا رش، گھبراہٹ سے نہیں، کوئی رش نہیں ہوتا.
آپ شروع والے حصے کو چھوڑ دیے. جمرہ بہت بڑا ہے, یہ ہماری پوری مسجد کے برابر جمرہ ہے. جیسے یہ مسجد کی ایک دیوار مشرقی اور مغربی, آپ سائڈ سے ہو کر جائے آخری کنارے پہ, بس جھکتے جھکتے جائیے اور ساتھ سینہ ملا کر اس جگہ کے آپ آرام سے کنکری مار سکتے. پہلے دن ایک جمرہ ہے, پہلے دن زیادہ ہوتا کہ شہر رش نہیں, بہت آسانی سے ہو جائے گا الحمدللہ. جلد بازی نہیں کرنی, دوڑ نہیں لگانی, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, آرام سے وقار سکینہ کے ساتھ کنکریاں مار. تو آج کے دن 10 ذی الحج کو 3 چیزیں واجب ہیں. ایک رمی جمرہ, کنکریاں مارنا. نمبر 2, اس کے بعد کنکریاں مارنے کا قربانی کرنا. حج تمتع اور قران والے کے لیے قربانی واجب ہے, افراد والے کے لیے مستحب. پھر فون کرنا, جی جہاں بھی قربانی کی ترتیب میں ہم نے کنکری مار لی ہے, آپ قربانی کر لیجئے. اب انتظار کرنا, جب اطلاع آئے مصدقہ کے قربانی ہو گئی, اس کے بعد اپنا سر منڈوانا. یہ 3 کام واجب ہیں, تینوں ترتیب کے ساتھ کرنے. پہلے کنکری, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد اپنا سر منڈوانا. اب احرام کھل جائے گا. احرام کھلنے کا مطلب اب پابندیاں ساری ختم, لباس پہن سکتے ہیں سوائے ایک پابندی کے فلا رفسا, یعنی گھر والوں کی پابندی, یہ ابھی بھی باقی ہے. یہ پابندی کی اجازت نہیں, وہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی. یہ 3 پابندیاں پہلے دن, یہ 3 پابندی کے ساتھ واجبات ادا کرنا. اچھا, اب اس کے بعد 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج کو حج کا دوسرا فرض ادا ہوتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں. اب طواف زیارت کے لیے اگر تو کوئی قربانی پہلے ہو گئی اور اس نے اپنا سر بھی منڈوا لیا, وہ کپڑے پہن کر سکتا ہے. اگر کسی کو پتا ہے کہ شام تک میری قربانی نہیں ہوگی, وہ اسی احرام کی حالت میں جا کر پہلے طواف زیارت کر سکتا ہے. یہ خلاف مستحب ہے, لیکن پہلے کرنا چاہے تو طواف زیارت ادا ہو جائے گا. 3 کاموں کے بعد طواف زیارت, اس کا میں نے کیا عرض کیا, 3 دن اس کا وقت ہے. پہلے دن طواف زیارت کرنا افضل ہے, باقی دونوں دنوں میں جائز ہے. 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لینا ہے, ورنہ دم واجب ہو جائے گا. کسی بھی واجب کو چھوڑنے پر دم واجب ہو جاتا ہے. کوئی بھی اگر واجب چھوٹ گیا, یہ پورے حج کے مناسک میں جتنے واجبات وہ ذہن میں رہے. طواف زیارت کے لیے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کے بعد چونکہ سعی بھی ہے, ایک اصول ذہن میں رکھیے, ہر وہ طواف جس کے بعد سعی واجب ہے صفا مروہ کی, جیسے عمرہ ہے, عمرے کے جب ہم طواف کرتے ہیں اس کے بعد سعی بھی ہوتی ہے. یہ طواف زیارت حج تمتع والوں کا, انہوں نے صرف کیا کیا جی, احرام باندھا چلے گئے تھے, ابھی حج کی سعی نہیں کی, طواف زیارت بھی اور ساتھ سعی بھی ہے. اس کے بعد ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو, اس طواف میں رمل بھی کرنا. اس میں کیا کرنا جی, رمل کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور اگر احرام ہو تو پھر استباء بھی کرنا ہے, یعنی 7 چکروں میں یہ کندھا, دایاں کندھا شانہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر یہ استباء تو ختم, یہ تو ننگا نہیں کریں گے, البتہ رمل رہے گا کیونکہ اس کے بعد کیا کرنی ہے, صحیح کر. جس طواف کے بعد اصول ذہن میں صحیح نہیں ہے صفا مروہ, وہاں رمل نہیں ہے, یہ اصول ہے. تو طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے جو میں نے عمرے کے طواف میں, بس کس طرح استلام کرنا اور کس طرح اس کے چکر ہیں. اگر احرام ہے تو رمل کا بھی طریقہ عرض کر دیا, 7 چکروں میں استباء کا بھی طریقہ عرض کر دیا, وہ آپ تفصیل سے عمرے کے اس سلسلے میں سمجھ چکے ہیں. اور طواف کے بعد یہاں بھی 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد سعی کا بھی وہی طریقہ ہے جو طواف عمرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک بات یہاں مسئلے کی بیچ میں عرض کر دوں, اگر کوئی بندہ ایسا ہے وہ جو چاہتا ہے کہ مجھے طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرنی پڑے, مجھے کوئی عذر ہے, پریشانی ہے, مشقت ہے, تو وہ شخص اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف آ کر لے, یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے, اتنے ازدحام میں نفلی طواف احرام کے ساتھ, پھر نفلی طواف کے بعد سعی کر لے, تو یہ سعی اس کی اب کافی ہو جائے گی. اب اس کے طواف زیارت کے بعد سعی اس پر لازم نہیں, پورے حج میں بس ایک ہی سعی ہے صفا مروہ کے درمیان. یہ کس شخص کے لیے ہے؟ جو احرام کے ساتھ نفلی طواف کے, احرام کے بغیر نہیں, یاد رکھے. اور جو بندہ حج افراد والا ہے جس نے صرف حج کا احرام باندھا, وہ جب آتے ہی طواف قدوم کرے
جس کو کہتے ہیں استقبالیہ آنے کا طواف، جو سنت ہے، اس کے بعد سعی کرے، اس کے لیے سنت ہے. اب اس کو بھی طواف زیارت کے بعد دوبارہ سعی کی، کیونکہ اس کی ایک دفعہ سعی ادا ہو چکی ہے. طواف زیارت کے بعد اب منا میں 2 دن قیام کرنا، منا میں 2 راتیں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے. حاجی تھکے ہوتے ہیں، اب ہوٹلوں میں قیام کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور راحت و آرام کے عادی ہوتے ہیں، اے سی آن کیا، لمبی نیند کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. نہیں، اپنے حج کے اس وقت کو ضائع نہ کریں. خیموں میں ہم جائیں، وہاں اللہ کو کثرت سے یاد کریں. قرآن پاک میں منا کے بارے میں فرمایا، یہاں اللہ کو اتنا کثرت سے یاد کرو جیسے پہلے زمانے میں، وہاں زمانہ جاہلیت میں آ کر لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصے بڑے فخر سے ذکر کیا کرتے تھے. ایسا تھا میرا باپ دادا، ایسا. لوگوں کے یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دے، آباء و اجداد کا یہاں تذکرہ نہیں کرنا، یہاں آ کر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت. منا میں آ جائے طواف زیارت سے فارغ ہونے کو. اب منا میں وہاں کیا کرنا؟ احرام تو کھل چکا ہے، اگر قربانی ہو چکی، اگر قربانی نہیں ہوئی احرام ابھی تک باقی ہے، یاد رکھیے قربانی کے بعد احرام نہیں کھولنا. منا میں بس اب نمازیں ہیں اور تلاوت، باجماعت نمازیں ادا کی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے، درود شریف پڑھا جائے. اب منا میں جو واجب چیز، رات کا قیام تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن جو واجب ہے وہ یعنی 11 ذی الحج کو تینوں جمرات کی، تینوں شیطانوں کی رمی کرنا ہے. 10 ذی الحج کو تو اس کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن 11 اور 12 کو دوپہر زور کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ہی نماز زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب 11 اور 12 کو، جب ہم 11 کو اپنے ہاتھ اتنی کنکریاں لے کر جائیں کہ وہ تینوں جمرات کے لیے کافی ہو جائے. سب سے پہلے جیسے ہی داخل ہوں گے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جس راستے سے بھی چلیں گے ہمیں جمرہ مل جائے گا. وہ انہوں نے راستے ماشاءاللہ اس انداز سے بنائے، ہم خود بخود جمرات تک پہنچ جائیں. چاہے پہلی چھت پہ جائیں، دوسری پہ جائیں، ٹرین کے ذریعے سے جائیں، جس طرح سے بھی جائیں پہنچیں گے ہم جمرات تک. راستے انہوں نے رش کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بہت سہولت والے راستے بنائے. تو پہلے جمرہ پر اسی ترتیب کے مطابق پہلی رمی کرتے وقت ہمارے پاس ہمارا احرام تھا. اب کیا جی، اب کپڑے پہنے ہوئے، پہلے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں مارنی، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آگے جیسے ہی پہلے جمرہ کی رمی ہو جائے، تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ دعا کرنی، طویل دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ یہاں بڑی لمبی دعا فرماتے. یہ قبولیت کا خاص موقع ہے، اور یہ رجسٹر صرف آج ہی کے دن کھلا ہے. یہ 2 دن بند ہو جائے گا. یہاں جو فرشتے بھیجے گئے ہیں، بس یہ 2 دن کے بعد یہاں وہ قبولیت والا مقام حاصل نہیں ہوگا. بڑی قبولیت کا خاص موقع. میں اس لیے خاص کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لمبی طویل دعا یہاں اہتمام سے مانگتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے جمرہ کی رمی، دوسرے شیطان کی، جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں فاصلے پر کھڑے ہو کر طویل دعا مانگنا، اور دونوں شیطانوں کی رمی کے بعد دعا. پھر جب تیسرے کو آخری کو مارنا، اس کے بعد دعا نہیں، سیدھے چلتے ہوئے چلے جائیں، اپنے واپس خیموں میں آ جائیں، جو راستہ بھی ہے اس راستے کو اپناتے ہو. عجیب بات ہے، دین نام نہ تو اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام، دین نام تو کامل اتباع کا ہے. جس وقت فرمایا تھا تلبیہ مستحب تھا، جب فرما دیا عمرے میں طواف شروع ہوتے وقت تلبیہ ختم، اب تلبیہ پڑھنے سے ثواب مائنس ہوگا اور زیادہ نہیں ملے گا. اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے، کٹنا شروع ہو جائے. تلبیہ پڑھنا حج میں پہلی کنکری تک تھا، اب کنکریوں کے بعد بھی اگر پڑھتا ہے ثواب کم ہو جائے، کیونکہ خلاف سنت کر رہا. 2 جمروں کے بعد دعا ہے، تیسرے کے بعد نہیں ہے. بس جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا بس ہم اس کے پیچھے چلیں، وہی حج ہے. آپ نے تمام مناسک پوری ترتیب کے ساتھ پورا عمل کر کے آپ نے دکھا. تو پہلے دن یعنی 11 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کر لی، تو ہمارا آج کے دن کے بھی واجب ادا ہو گئے. اس کے بعد 12 ذی الحج کو پھر اسی وقت یعنی زوال کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، مغرب تک مارنا مستحب ہے، اور اس کے بعد بھی جائز. معذور آدمی، کمزور آدمی مغرب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، ویل چیئر والے وہ بھی مار سکتے ہیں، ان کے لیے بعد میں بھی وقت کی اجازت.
لیکن دوسرے کی طرف سے رمی کرنے میں مسئلہ یاد رکھیے. بعض آدمی کہتے ہیں میں بیمار ہوں، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ چل کر وہاں جمرات تک نہیں جا سکتا اور کوئی اس کو ویل چیئر پہ بھی نہیں لے جا سکتا، جو لے جانے والا خود ہی بیمار ہے، تو پھر تو اس کی طرف سے نیابتاً اجازت لے کر اس کا وکیل بن کر کنکریاں مار سکتے. لیکن اگر ایسے سست ہوا تھکا ہوا ہے تو تھکاوٹ عذر نہیں ہے، بیماری عذر ہے جس میں چل کر نہ جا سکے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پہلے اپنی کنکریاں مارنی، پھر اس کی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں اگر اس کو واقعتاً عذر ہے. تو تینوں جمرات کی رمی 12 کو بھی واجب. اس کے بعد حج کے احکام یہاں کے پورے ہو جاتے. اگر اب مینا سے جانا چاہتا ہے اپنے عزیزیہ ہوٹل میں مکہ المکرمہ تو غروب آفتاب سے پہلے حدود مینا سے باہر نکل جائے. اگر غروب آفتاب بھی مینا میں ہو گیا تو اب اس پر مستحب ہے کہ ٹھہرا رہے، اب اگلے دن کی بھی رمی کرے. لیکن اگر وہ اتنا ٹھہرا رہا کہ فجر بھی ہوگی، اب اس پر واجب ہوگا. پہلے مطلب یہ کہ اگر رات کو نکل گیا تو صرف مستحب چھوڑے گا، اگر فجر کے بعد نکلے گا تو دم واجب ہو جائے، کیونکہ اب اس پر واجب ہو چکا ہے کہ وہ کیا مارے، کنکریاں مار کر جائے. تو 13 کی رمی کرنا تینوں جمرات کی واجب نہیں، اگر مینا سے نکلنا چاہتا تو نکل سکتا ہے. تو 13 ذی الحج یا 12 ذی الحج جب یہ سارے حج کے مناسک پورے ہو گئے، اب حج کے واجبات میں سے صرف ایک چیز باقی رہ گی جس کو طواف وداع کہتے ہیں، رخصتی طواف. طواف وداع کا مطلب ہوتا ہے آخر میں جاتے جاتے ایک طواف کرنا، جس سے رخصت، جیسے ہم اجازت لیتے ہیں رخصتی طواف ہوتا ہے، رخصتی ملاقات. لیکن کبھی کبھی ایسا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، فلائٹ یا مدینہ طیبہ جانے کا سفر قریب ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے. اس کو چاہیے کہ وہ طواف زیارت کے بعد جب موقع ملے ایک طواف کر لے، وہ اس کا طواف وداع بن جائے گا. طواف زیارت کے فوراً بعد بھی طواف وداع کیا جا سکتا ہے آدمی کے اپنے اپنے آدھار پر. اور بعد میں اگر کسی نے طواف وداع کر بھی لیا اور بعد میں اس کو ٹائم پھر طواف کا ملا، پھر بھی وہ کر سکتا ہے نفلی طواف، منع نہیں ہے اس کے لیے. تو طواف وداع واجب ہے. اس کی ادائیگی کے بعد حج کے تمام احکام پورے ہو جاتے ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع سے آخر تک حج کا یہ پورا طریقہ عرض کیا ہے. یہ تو حج کے احکام. دوسرا اس سفر کا حصہ ہے مدینہ طیبہ کی حاضری. اس کا تعلق حج کے احکامات کے ساتھ نہیں، یہ طریق عشق کے واجبات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے آیا اور وسعت بھی تھی میرے پاس نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے جفانی ظلم کیا. کیا بات ہے، یہ کیسے محبت والا پیار والا انداز ہے. یار آپ نے مجھے مل لیتے تو بہت اچھا. اس لیے علماء نے یہ دنیا کے اعظم المستحبات میں سے، اعظم المندوبات میں سے ہے، احب المندوبات میں سے، محبوب ترین مستحبات میں سے یہ ایسا کہ یہ واجب کے قریب ہے، ایسا مستحب ہے. مدینہ طیبہ کی حاضری اور پورے ادب اور عظمت کے ساتھ. اس کی چند باتیں میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی حج کے احکام الحمدللہ ہم نے پچھلے سال یہاں 8-9 منٹ کے مختلف کلپ بنا دیے. طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، ویل چیئر پہ کرنا تو کس کے لیے ہے، اور اسی طرح 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا، رمی کس طرح سے، ایک 8-9 منٹ ہر چیز کو الگ الگ، تقریباً 30-32 کلپ میں. اس میں سہولت ہے، وہ ضرور حاصل کر. جب بھی کوئی موقع ادائیگی کا ہے ایک مرتبہ اس کو آرام سے اس کو سن لیں گے تو وہ باتیں دوبارہ یاد تازہ ہو جائے، پھر اس کی ادائیگی میں بڑی سہولت. اور وہ دعاؤں کا کتابچہ بھی آپ کو فوٹو اسٹیٹ دے دیں، لیکن ان حضرات کے لیے جو حج پہ جانے والے کہ وہ دعائیں قدم بقدم، یعنی یہاں سے سواری میں بیٹھنے سے لے کر حج سے واپسی تک کی ترتیب سے دعائیں وہ ہر وقت آپ کے سامنے رہیں یا موبائل میں رہیں، اس میں آپ وہ کر لیجئے. اس میں بھی ہم بھیج دیں گے آپ کو کلپس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ، تو اس میں وہ موقع میں دعائیں ساتھ رہیں. اب مینا میں بس میں بیٹھ گئے، بس میں تو بیٹھ گئے، اب کرنا کیا، عرفات کی طرف جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات جاتے ہوئے کیا دعا مانگا کرتے. اب جب عرفات سے بس میں بیٹھ گئے، موبائل کھول لیں دعا، اب واپسی بھی آپ عرفات سے واپس کیا دعا میں، سبحان اللہ، عجیب و غریب دعائیں. انہی سے کیا ہوتا ہے جی، جتنی اس میں دعائیں ہوں گی یہی حج مبرور ہے. جس حج کو ہم نیکیوں سے فل لوڈڈ کر دیں گے نا جی، تقویٰ سے، نیکیوں سے، گناہوں سے بچ کر، بس حج مبرور ہے. اس کو حج مبرور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ اپنا سوال بھی پیش کر سکتا ہے.
وہ اگر پرچی ہو تو آگے بھیج دیجیے، اگر پرچیاں لکھی تاکہ میں پھر مختصر وقت مختصر ہے 50 منٹ تک ہے، اس سے پہلے میں مدینہ طیبہ کے بارے میں عرض کروں۔ اچھا، حج کے اس مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے جو زیارات ہے مقدسہ وہاں بھی جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی زیارت، سبحان اللہ کیا مقام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے ایک جگہ فرمایا براق روکیے، یہ بیت اللہ میں یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اٹھ کر یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بھی کتنی مقدس ہے، جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کتنی انوارات والی ہو، کیسے۔ پھر جبل ابی قبیس ہے، بالکل صفا کے ساتھ والا پہاڑ جس پر قصر شاہی، یہ پہاڑ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ندا دی تھی، آواز دی تھی، قرآن پاک کے حکم کے مطابق وہ تفصیل بیان کی کہ اے لوگوں میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، آؤ اس کا۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اس کی آواز پہنچا، عالم ارواح میں پہنچی، سب نے سنا، جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہہ دیا تھا، اللہ اس کو حاضری کی توفیق عطا فرما، اس کو حاضری کی توفیق ملی۔ لبیک کا معنی کیا بلا؟ جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، تو کوئی بلانے والا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی بلانے والا، وہی صدا ہے جس کی پکار ہے، آپ نے بلایا تھا، ہم حاضر ہو گئے جی لبیک۔ ہمارے مدرسوں میں تو لبیک کے ساتھ حاضری لگتی، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یس سر، ایسی ہے نا جی، کیا بولتے ہیں؟ اور بھی کچھ الگ اسکولوں میں کیا بولا جاتا جی؟ پریزنٹ یا یس سر، یہاں کیا بولتے ہیں؟ لبیک۔ میں تو دعا کرتا ہوں یہ جتنی مرتبہ ہمارے طلبہ لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا مقدس، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدینہ طیبہ جب حاضری سفر ہو، کسی کا پہلے ہو یا بعد میں ہو، بہت زیادہ عشق و محبت والا سفر ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے مقدس فضیلت والی جگہ اور سب سے زیادہ محبوب جگہ اور سرور دو عالم کے اس آستانے پہ حاضری ہو رہی، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی، یہ بڑی فضیلت والا۔ اس لیے درود شریف، اتباع سنت، جو کچھ سنت کے خلاف کام کیے، جو کچھ رسومات میں ڈر، سب سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر جائیں۔ ہمارے حضرت والا شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سکر میں ہمارے شیخ، حضرت والا ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت والا کی خدمت میں بتانے کے لیے کہ میں حرم حاضر ہو رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دی۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے حضرت والا سے کہا یہ شعر پڑھ دینا روزہ اقدس پر جا کر، ٹھیک ہے، وہاں جا کر کیا کر دینا جی، صلاۃ و سلام کے وقت یہ شعر پڑھ دینا، غمیں بے مائگی، غمیں بے مائگی شرم گناہ، غمیں بے مائگی شرم گناہ، بے تابی ہجراں، غمیں بے مائگی، کچھ نہیں میرے پاس، خالی ہاتھ ہوں، شرم گناہ، میں ڈوبا ہوں، نادم ہوں، آپ کا میں ہاتھ نہیں بٹا سک، مجھے تو ہاتھ بٹانا تھا۔ ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کو ہم کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ بتائیے، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، ہمیں بنائے اس لیے گیا تھا، ہم آئے کسی اور کام کے لیے تھے، آئے تھے کسی اور کے لیے اور کچھ اور کر کے چلے گئے، آئے ہیں اللہ کے دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، تبلیغ کے لیے، اقامت دین کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، یہ کام ہمیں کرنے تھے۔ ہمیں خلیفہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو حکم دے دیں وہ کرنا چاہیے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ذمہ لگا دیا، یہ کام میری طرف سے آپ کرو، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ تسبیح و تحلیل تو فرشتوں نے کہہ دیا تھا، نہیں اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا جائے، خیر کو پھیلانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے دین کے تمام شعبوں میں سب سے اہم تبلیغ۔ تبلیغ کا معنی کیا؟ اللہ کے حکموں کو پہنچانا، وہ جس طرح سے بھی ہو،
واز کے ذریعے، جمعے کے ذریعے، کتاب کی تصنیف کے ذریعے، اصلاحی مجلس کے ذریعے، دینی سفر کے ذریعے، دعوت و تبلیغ، یہ ساری باتیں جس میں اللہ کا حکم پہنچانا ہے یہ تبلیغ ہی میں داخل، یہ سارے راستے تبلیغ حکم میں داخل. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شرم گناہ، غم بے مائگی، بے تابی ہجراں، بہت دور رہا، بڑا بے چین اور بے قرار رہا. یہ قافلہ منزل ب منزل لے کے آیا ہوں، یہ قافلہ منزل ب منزل لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی تو الگ ہی ان کا انداز تھا. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست ہو آواز، کہ خابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس سعادت کو دیکھیے، کس دربار میں حاضری ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کے جہاں آپ ہجرت فرما گئے، سارے صحابہ وہاں تھے. ایک ایک جگہ، ایک ایک چپا، انوارات ہی انوارات. اس لیے ان انوارات کے اس ماحول میں ہم جذب کر لیں، سمو لیں اپنے اندر جتنے انوارات سمو سکیں. یہ جب ہوگا جب ہمارا دل میل کچیل اور گناہوں سے کیا ہوگا، یہ چمک جب نہ آئے گی جب ان ساری چیزوں سے ہم دھو دیں گے اس کو، اشک ندامت کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، اتباع سنت کے جذبہ کے ذریعے. وہاں عہد کر کے آئے، یا رسول اللہ اب تو باقی زندگی، میری جان، میرا مال، میری اولاد سب آپ پہ قربان، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ میں پہلی حاضری ہوئی تو سائن بورڈ پہ ایک بڑا عجیب کلمہ لکھا تھا، مجھے آج یاد رہا، دل میں نقش ہو گیا، اور ہم نے اپنی تخصص کی درسگاہ میں لکھ کے لگا دی. کسی نے لگایا تھا، کسی عاشق کا جملہ تھا، کیسے ہم وہاں سے وہ حکمت کا کلمہ تھا لے لیا. یہاں لکھا ہے، اس نے لکھا تھا حیاتنا، حیاتنا بڑا کر کے، کیا مطلب؟ میری زندگی حب و نصرت و اتباع، حب و نصرت و اتباع، یعنی ہماری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی نصرت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا. بس آپ کا ہو کر رہ جانا، یہی ہماری زندگی، باقی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے. اللہ اکبر. تو مدینہ طیبہ حاضری میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بڑے آداب ہیں. وہاں ریاض الجنہ کے لیے وقت ملے گا، گروپ جائیں گے. ریاض الجنہ کے ستون ہیں، وہاں کے ایک ایک ستون بڑا مقدس، اس کی بڑی تاریخ ہے. مسجد نبوی میں اگر موقع ملے تو 40 نمازیں ادا کر لیں جماعت کے ساتھ، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور مسجد مدینہ طیبہ، مسجد قباء جانا باوضو ہو کر، وہاں 2 نفل ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے. شہداء احد پر حاضری دے کر وہاں حضرت سیدنا حمزہ اور دوسرے شہداء کے لیے دعا کرنا، وہاں اپنے لیے دعا کرنا، حاضری اور زیارت، اس کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح مسجد قبلتین میں جانا، مساجد سبا جہاں غزوہ خندق ہوا. کون کون سی تاریخ عرض کی جائے، مدینہ طیبہ تو ہے ہی سارا کا سارا انوارات سے معمور ہے، ایک ایک چپا ایسا ہے. تو مدینہ طیبہ کے جو کلپس، اس میں تفصیل سے یہ ساری چیزیں عرض کر دی گئیں اور اس کو سن کر اس کو تازہ کیا جاتا. صلاۃ و سلام کا طریقہ عرض کر دوں. جب وہاں حاضری ہو تو وہاں حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام پورے ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، موبائل آن نہ کریں، جوتے ساتھ نہ لے جائیں، سخت بے ادبی ہے. یہاں لے جاتے جی جوتے کسی بڑے محترم کے پاس، ایک آدمی موبائل ہے، ایک آدمی جوتے، اور آفس میں حاضری دے کر دیکھیں ذرا حاضری. اور سید الاولین والآخرین کا دربار جہاں فرشتے بھی باادب کھڑے ہوں، وہاں ایسی بے ادبی کی ہرگز جرت نہ کی جائے. بالکل جوتے جاتے ہیں چلے جائیں، نہ ملیں جوتے، 1000 مرتبہ قربان ایسے جوتے. لیکن وہاں تو اگر اللہ تعالیٰ پیشانی کے بل بھی چلنے کی سعادت عطا فرما دے تو بہت بڑی اجازت مل جاتی تو بڑی سعادت تھی. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کے بانی، جب اس زمانے میں جب اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، جب حدود مدینہ نظر آ جاتی تھی، پیدل وہ جوتے اتار کر اتر جاتے تھے اور پیدل مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے. اور اس سنگریزوں میں پاؤں بھی زخمی ہو جاتے، لیکن وہ عاشق کو پتا ہے کہ ان زخموں میں کتنی لذت ہے، وہی جانتا ہے. اس لیے میں وہاں حاضری پر صلاۃ و سلام پیش کرا. الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی و یا سید المرسلین و امام المتقین. صلاۃ والسلام مختلف صیغوں سے پڑھ. پھر وہاں یہ بھی
اعلان اپنے کلمے کی ایمان کی تجدید کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. عربی کے صیغے میں اس لیے بتا رہا کہ ہو سکتا ہے الجھن ہو جائے، بس کلمہ شہادت پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ آپ کو گواہ بناتا ہوں اپنے ایمان پر، آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں. پھر جنہوں نے صلاۃ والسلام کہا ان کا صلاۃ والسلام بھی پہنچا دیا. معاہدہ شریفہ پہ دعا کرنا، بس یہ وہ مقام ہے، اس سے بڑا فضیلت اور قبولیت والا کوئی مقام نہیں. ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر جتنا موقع ملے. پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ، آپ کے قدموں میں سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابا بکر الصدیق یا صہر رسول اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. پھر دعا کرے اللہ آپ کو اپنی زبان میں کہے اللہ آپ کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ جو مقام جیسا دل آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. پھر سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین یا عمر بن الخطاب، الصلاۃ والسلام یا خلیفۃ رسول اللہ، یا السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام یا سلام کہنا. صلاۃ صرف کہاں ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار. یہاں صلاۃ نہیں کہنا، السلام علیکم. اگر میں نے صلاۃ کہا تو اس کو اصلاح کر لیجیے. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. صلاۃ اور سلام دو الگ الگ چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ بھی اور سلام بھی ہے، اور شیخین پہ صرف سلام ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے نا، السلام علیکم. اور پھر مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور کثرت سے درود شریف کا ورد کرتے رہنا، اور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ تو معاہدہ شریفہ پہ حاضری دی جائے، اور خوب تلاوت کا اہتمام کیے. پورے سفر حج میں کوشش کریں ایک قرآن پاک کا ختم مکہ المکرمہ میں ہو جائے اور ایک سفر مدینہ طیبہ میں ہو جائے. آسان ہے، کر کے دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اذان کا وقت ہو گیا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بعد میں بھی کوئی سوال پیدا ہو جو عازمین حج ہیں تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے دارالفتہ کے نمبر بھی لے لیجئے، مفتی فرحان صاحب کا نمبر بھی، وہ بھی واٹس ایپ پہ، میرا نمبر بھی لے. سب حاضر ہیں جی اس خدمت کے لیے. حلق یا قصر کروائے جو احرام کی حالت میں نہ ہو. مختصر یہ کہ احرام والا شخص غیر ہاں سنیے جی، اگر کسی کے احرام کے سارے کام پورے ہو چکے ہیں، اس کا صرف حلق اور قصر باقی ہے، تو دوسرا ساتھی حاجی اس کی مدد کر سکتا ہے. اس کا اپنا احرام کھلا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ میں احرام میں زیادہ نہیں کر سکتا، یہ مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو حلق اور قصر ہو رہا ہے وہ تکمیل حج کا حصہ ہے، وہ کوئی جنایت اور احرام پر زیادتی نہیں ہے. نیو مینا سے سنت ادا ہو جائے جی. نیو مینا سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہو تو پرانے مینا میں رات کا کچھ حصہ آ کر خیموں میں باہر گزار لے اور دعا کر لے. داڑھی کے بال ٹوٹنے کا حکم احرام کیا ہو؟ جو خود بخود ٹوٹے ہیں، جیسے خود بخود ٹوٹتے رہتے اس پر کچھ نہیں ہے. وضو کے دوران جیسے کھجلانے کی عادت ہوتی تو ٹوٹتے رہتے ہیں، ایک ایک بال پہ صدقہ لازم ہو جائے، اس لیے خوب احتیاط کی جائے، کنگھی بالکل نہ کی جائے. یہ تو لمبا پرچہ جی. اگر ہاتھوں کے ناخن دو کو کاٹ لے، یہ بعد میں پوچھ لیں جی تفصیل ہے ناخن کتنے کاٹے. چھتری استعمال کی جا سکتی، سر پہ نہ لگائی جائے. احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہ ہو. بعض لوگ احرام کی حالت میں پاؤں پہ بھی کمبل نہیں لیتے، پاؤں پہ کمبل لے سکتے ہیں، صرف سر پہ کپڑا نہیں آنا چاہیے. تکیہ بھی آ سکتا ہے، تکیہ رخسار کے نیچے اور گدی کے نیچے آ سکتا ہے، تکیہ منع نہیں. مزدلفہ میں ریل گاڑی کی پٹڑی کے نیچے رات ٹھیک ہے، وہ بھی مزدلفہ پٹڑی کے نیچے جگہ مل جائے، وہ بھی مزدلفہ کا حصہ ہے. صدقہ کی رقم حرمین کے خدام کو دے سکتے ہیں. نیت یہ جو ہم نے غلط ہے جی ان کو بھی دے سکتے ہیں، وہاں باہر جو صفائی والے ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر دم واجب ہو جائے وہ حرم میں ہی ذبح ہوگا، کسی اور جگہ اس کی قربانی درست نہیں. طواف زیارت کر کے ہوٹل ہی میں رات گزار کر پھر مینا جانا ٹھیک ہے، یہ سستی کا مظاہرہ ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد سیدھا مینا جانا چاہیے. مزدلفہ میں خواتین پردہ کی نیت سے پردہ باندھ سکتی ہیں، بالکل پردہ کی نیت سے خواتین اگر اپنے یا کوئی خیمہ لے جائیں اس کے اندر بہت اچھی بات ہے، پردہ تو کرنا ہے جی. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اپنے مشقت برداشت کریں گی، وہ نقاب کی حالت میں رہیں گی.
طواف کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو خواتین نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں، اور اگر طواف کے دوران ہو جائے تو خواتین اپنے حصے میں جا کر جو خواتین کے لیے مخصوص ہے پیچھے جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں جو پہلے سے وہاں موجود ہے اور چہرے پر پردہ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نہیں اگر احرام کیا. دیکھیے جی، اگر خواتین والے حصے میں تو اپنا نقاب اٹھا سکتی ہیں، مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر وہ سجدے کی حالت میں جائیں گی تو ان کا احرام لگے گا، تو اپنا نقاب اٹھا کے وہ خواتین والے حصے میں وہ انہی کے لیے مخصوص ہے، وہاں نماز اس انداز سے پڑھ سکتی ہیں. مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے اگر سورج نکلنے کے بعد کوئی نکلے ریل گاڑی، کوئی حرج نہیں. سورج اگر مینا بھی نکلا ہے کوئی حرج نہیں، بہتر ہے کہ پہلے نکلے. اور عصر کی نماز اول وقت میں بہت جلدی ہوتی ہے، آیا ہم حنفی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں.